بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلابی پوئٹری کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں پرانی روایات کا پارٹ 8 لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو بے حد پسند آ رہی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ پرانی روایات پارٹ 8۔ آغا جان کی پوتی مجرا کرتے ہوئے اور اسے لگا پوری چھت اس پر آن گری ہو۔ اس نے کرب سے آنکھیں بھینچ لی، پھر کسی نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑا اور زور سے دھکا دیا۔ وہ فرش پر منہ کے بل جا کر گر پڑی۔ وہ آغا جان تھے جو اب غصے سے اسے لات مار رہے تھے اور گالیاں بھی دے رہے تھے۔ وہ وہیں بے سدھ پڑی تھی۔ سعدیہ بیگم اور نرمین دور کھڑی رو رہی تھی۔ صوبیہ بھابی اور تائی بھی تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کسی نے اتنی ہمت نہیں تھی وہ آغا جان کا ہاتھ روک سکے۔ بے حیا، بے غیرت، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کافی دیر تک اسے بالوں سے پکڑ پکڑ کر مارتے رہے اور وہ وہیں پتھر بنی پڑی رہی۔ پھر شاید وہ خود ہی تھک گئے، انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے نہیں یاد اس کے بعد کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اس نے جب آنکھ کھولی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی جہاں چاروں طرف کباڑ کا پرانا سامان تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کے زخموں کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد الجھے ہوئے تھے اور جسم کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ اسے اپنے زندہ ہونے پر حیرت تھی۔ وہ بڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتی رہی، کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ وہ مسلسل 3 گھنٹوں سے اسی تہہ خانے میں قید تھی۔ اسے اندھیرے اور کباڑ خانے سے وحشت سی ہونے لگی۔ جب کچھ ہوش میں واپس آئی تو اسے باہر نکلنے کا خیال آیا۔ بھاگ کر دروازے تک گئی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ بہت دیر تک دروازے کو کھٹکھٹاتی رہی، روتی رہی، چیخ چیخ کر سب کو آوازیں دی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ تھک کر پھر وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ سامنے سلاخوں والی کھڑکی تھی جہاں سے کچھ روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ وہیں اس کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے سر کو دیوار سے ٹیک لگا دیا اور کچھ اداسی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ گھنٹوں پہلے والا واقعہ تو وہ قیامت تک نہ بھولتی۔ اتنا بڑا طوفان ٹوٹا تھا اس پر۔ مسلسل 7 گھنٹے وہ وہیں اسی تہہ خانے میں بھوکی پیاسی پڑی رہی۔ اب رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ بس روشن دان سے لکیر کی صورت میں تھوڑی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے خوف بھی آ رہا تھا، وحشت بھی ہو رہی تھی۔ پھر کوئی کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ قدموں کی آہٹ محسوس کر کے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ وہ صوبیہ بھابی تھی اور اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ بھابی، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم جانتی ہو عشرت،
میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ لو کھانا لو۔ وہ کھڑکی کی سلاخوں کے نیچے کھانا اسے دے رہی تھی۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، بس مجھے یہاں سے باہر نکالو پلیز۔ وہ صوبیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ صوبیہ نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا اور کھانا رکھ کر چلی گئی۔ وہ پیچھے سے انہیں آواز دیتی رہی۔ کھانا وہیں پڑا رہا۔ وہ روتی رہی، سلاخوں کو کھینچتی رہی۔ رات کا دوسرا پہر بھی ختم ہو گیا۔ نہ وہ سوئی اور نہ ہی کھڑکی کے پاس سے ہٹی۔ یہ وہ تہہ خانہ تھا جس میں اس کی امی کو بھی ایک بار بند کیا گیا تھا۔ یہ اسے نرمین سے معلوم ہوا۔ کسی غلطی کے لیے آغا جان نے انہیں بھی یہی سزا دی۔ اس وقت شاید وہ بہت چھوٹی تھی۔ امی پورے 1 مہینے تک اسی تہہ خانے میں بند رہیں، اور آج یہ وقت اس پر آیا تھا جیسے ماضی ایک بار پھر سے پلٹ کر اس کے سامنے آیا ہو۔ رات کے 2 بجے نرمین اور امی بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئیں اور کافی دیر تک اس سے سرگوشی میں کچھ کہتی رہیں۔ امی نے اپنی قسم دے کر اسے کھانا بھی کھلایا تھا۔ وہ آغا جان اور گھر کے باقی مردوں سے چھپ کر آئی تھیں، اس لیے کافی ڈر رہی تھیں اور بہت کم وقت ہی اس کے پاس رہیں۔ اسے اکیلے وہاں ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ دونوں وہاں سے نہ جائیں، لیکن ان کی مجبوری بھی وہ اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ اگلے دن بھی وہ اسی تہہ خانے میں پڑی رہی۔ جانے کب اس کی یہ سزا ختم ہونی تھی۔ اس نے تو باہر جانے کی خواہش ہی اب ترک کر دی۔ یہ دوسری شب کے تیسرے پہر کا واقعہ تھا، جب اسے باہر کھڑکی سے کچھ فاصلے پر ایک ہولیا دکھائی دیا۔ وہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کون ہے۔ شاید تائی تھیں یا دلاور بھائی جو یہ دیکھنے آئے تھے کوئی اس سے ملنے تو نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود امی اور نرمین تقریباً روزانہ رات کو چھپ کر اس کے پاس آتی تھیں اور اس سے باتیں کرتی، اسے احساس دلاتی۔ وہ بے جان پتھر کی طرح سب سنتی رہتی۔ وہ ہولیا اور سایہ جس کا بھی تھا اسے روزانہ دکھائی دیتا۔ شاید کوئی پہرا دے رہا ہو، اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ تقریباً 1 ہفتے تک وہ وہیں سڑتی رہی۔ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، چہرہ دھول اور گندگی سے اٹا ہوا تھا، کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی، ہونٹ اور آنکھیں بنجر ہو چکی تھیں۔ جب 7ویں دن وہ آیا، چلو باہر آؤ، وہ سکندر تھا اور اس کا دل چاہا وہیں اس شخص کا گریبان پکڑ کر اسے قتل کر دے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں اور نہ ہی اس شخص کی طرف دیکھا۔ چلو اٹھو، میں کہہ رہا ہوں نا۔ وہ اب اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت نفرت سے بڑھ کر کچھ تھی جو وہ دیکھ نہ سکا۔ مجھے یہیں رہنے دو، اسی میں تم لوگوں کی بہتری ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر سرد تھی۔ اوہ چلو تم۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ کھینچنے لگا، بنا اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر۔ اگر میں یہاں سے باہر گئی تو تمہاری زندگی میں طوفان لے کر آؤں گی۔ پچھتاوے کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اس نے نفرت بھری نظر سے سکندر کو دیکھا۔ وہ بھی اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آنکھیں جھٹک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تہہ خانے سے باہر لے آیا۔ اس کی سزا
اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی اور تہ خانے سے اسے اتنی جلدی کیوں نکالا گیا تھا؟ اس سوال کا جواب اسے باہر آ کر ملا تھا۔ آغا جان 2 دن بعد تمہارا اور سکندر کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نرمین نے اسے گھر میں داخل ہوتے ہی یہ اطلاع دی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں البتہ وہ آغا جان اور سکندر فیروز کی کرم نوازیوں کی وجہ سمجھ رہی تھی۔ تم کچھ بولو نا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی اور بیڈ پر جا کر سو گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ جس اذیت میں رہی اس کا اندازہ اس دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سب کو برا خواب سمجھ کر جھٹک نہیں سکتی تھی۔ وہ بھیانک حقیقت اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی اور گزرے لمحے آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں آئیں۔ نکاح کی بات انہوں نے بھی ریپیٹ کی اور کچھ نصیحتیں بھی کیں، جیسے اب اسے آگے کیا کیا کرنا ہے، کیسے سر جھکا کر گھر کے مردوں کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے اور اس قدر سنجیدگی سے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ آج کل ہر جگہ اس کی یہ حالت تھی، وہ خاموشی سے سب سنتی اور بولتی کچھ نہیں۔ کچن میں تائی نے بھی اس سے یہی بات کی۔ اب سدھر جاؤ لڑکی، میری بہو بننے جا رہی ہو اور میں آغا جان کے فیصلے کو مانتے ہوئے تمہیں تسلیم کر رہی ہوں۔ وہ وہاں بھی کچھ نہ بولی اور پانی کی بوتل اٹھا کر واپس آئی۔ آغا جان سے اس کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا۔ وہ ان کے سامنے جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ الیکشن کی وجہ سے کچھ مصروف رہتے تھے۔ سکندر اور گھر کے باقی مرد بھی ووٹوں کے لیے جگہ جگہ جلسے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور گھر گھر جا کر کمپین چلا رہے تھے۔ روزانہ بریانی کی سینکڑوں دیگیں گاؤں والوں میں تقسیم کی جا رہی تھیں۔ ووٹ بینک بڑھانے کے لیے آغا جان کے مخالف بھی ایک پرانی تگڑی پارٹی کھڑی تھی، اس لیے اس بار انہیں کچھ زیادہ ہی محنت کرنی پڑ رہی تھی اور گھر کی عورتیں سب کچھ بھلا کر نکاح اور شادی کی تیاریوں میں لگی تھیں۔ کوئی شاپنگ کر رہا تھا، کوئی گھر کو سجا رہا تھا اور وہ بنا کسی کی طرف توجہ دیے سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جس دن امی اور تائی اسے شاپنگ کے لیے لے کر گئیں، اس دن بھی وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ اس کے لیے کپڑے بھی نرمین اور صوبیہ بھابی نے پسند کیے۔ اس نے اپنی کوئی پسند ناپسند بھی نہیں بتائی۔ کوئی اس کے ماتھے پر جھومر لگا کر دیکھ رہا تھا، کوئی گلے میں ہار اور کوئی سر پر دوپٹے رکھ رکھ کر چیک کر رہا تھا۔ وہ خود کو وقت پر چھوڑ چکی تھی اور اپنے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں وہاں سے گھر لے جانے کے لیے سکندر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا، لیکن اس کی نظروں کو محسوس کر سکتی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت غرور تھا اس کی آنکھوں میں، جیسے کچھ جیت جانے کے بعد ہوتی ہے۔ تو کیا کہا تھا تم نے کہ تم مجھ سے کبھی شادی نہیں کرو گی؟ اس کی آواز طنز میں ڈوبی ہوئی تھی اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ دیکھ لو عشرت جمال، تم ہار گئیں۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے، جیسے برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بس 2 دن اور پھر تم میری ملکیت ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ بے اختیار اس کی نظر اس کے ہاتھ کی طرف گئی جہاں سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ لگتا تھا
کوئی زخم ہے۔ یہ پٹی اس نے کچھ روز قبل جب وہ اسے تہ خانے سے نکالنے آیا تھا تب بھی دیکھی تھی۔ کمپین کے دوران شاید اس کی کسی سے لڑائی ہوئی ہوگی، وہ اکثر ایسے جھگڑے کرتا رہتا تھا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اوپر کمرے میں چلی آئی۔ اس کا ذہن ویران تھا، وہ خشک آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ نکاح کی رسم گھر کے حال میں رکھی گئی تھی اور وہ نکاح کی رات تھی۔ دور دراز کے بہت سارے رشتہ دار جمع ہو چکے تھے، کچھ مہمان گیسٹ روم میں بھی تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے آغا جان نے گاؤں کے بھی بہت سے لوگوں کو دعوت دی۔ ایک سیاست دان ہمیشہ سیاسی سوچ رکھتا ہے۔ گھر کو چاروں طرف پھولوں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا۔ وہ ان کے لاڈلے پوتے کا نکاح تھا جسے وہ یادگار بنانا چاہتے تھے۔ کھانے پینے کا بھی وسیع انتظام تھا۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں پڑی تھی، اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ نرمین اور صوبیہ بھابی کئی چکر لگا چکی تھیں اس کے کمرے کے، اور امی بھی وہیں بیٹھ کر اسے نصیحتیں کرتی رہیں۔ اس کے ہاتھ میں مہندی کس رشتہ دار لڑکی نے لگائی تھی، وہ خاموشی سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے مہندی سے اس کی ہتھیلی پر اس شخص کا نام بھی لکھ دیا جس سے وہ انتہا کی نفرت کرتی تھی۔ اس کا میک اپ بھی کچھ لڑکیوں نے کیا تھا۔ نرمین اس کے پاس بیٹھی رہی۔ نیچے سے بہت شور آ رہا تھا، لگتا تھا مہمان سارے آ چکے ہیں۔ نکاح کا وقت 10 بجے کا تھا۔ نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسے لال عروسی جوڑا پہنا کر تیار کیا گیا تھا۔ اس کے اوپر ڈھیر ساری جولری بھی لاد دی گئی۔ آخر میں ایک بڑے سائز کا لال کام والا دوپٹہ بھی اس کے سر پر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔ صوبیہ بھابی انہیں بلانے آئی تھی۔ مولوی صاحب آ چکے ہیں، جلدی آ جاؤ نیچے۔ ساری لڑکیاں بھاگ کر نیچے چلی گئیں۔ نرمین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھایا اور اسے باہر لے جانے لگی۔ دروازے کے پاس آ کر نرمین نے رک کر اس سے کہا، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اب ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ نرمین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے تہ خانے کا تاریک کمرہ گھومنے لگا۔ وہ وہاں کے کیڑے مکوڑے، تم اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لو جیسے باقی سب کر رہے ہیں، یہی تمہاری زندگی ہے، یہی تمہارا گھر ہے۔ نرمین اسے باہر لے جاتے ہوئے نصیحت کر رہی تھی۔ اس نے جب نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اسٹیج پہ سب سے پہلے وہی نظر آیا جو بڑے غرور کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ آغا جان اور نکاح خواں بھی بیٹھے تھے۔ نیچے سارا ہال عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ تائی اور امی ادھر ادھر رشتہ داروں کو ہینڈل کرنے میں لگی تھیں۔ وہ خاموشی سے کسی مشین کی طرح نیچے اترتی جا رہی تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور پرکشش نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کبھی اس کے حسن سے متاثر نہ ہوئی۔ اسے ہمیشہ اسے دیکھ کر نفرت ہی ہوئی۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے جیت چکا ہو۔ نرمین نے لا کر اسے اس شخص کے برابر بٹھا دیا جسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آغا سمیت پورے گھر والے خوش نظر آ رہے تھے اور وہ بھی خوش تھی۔ آغا جان کے حکم پر نکاح خواں نے
نکاح پڑھانا شروع کیا۔ سب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ امی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ گھر کے باقی افراد بھی وہیں آس پاس کھڑے تھے۔ سکندر نے نکاح کے لیے نماز والی ٹوپی بھی پہن لی اور ایسے اکڑ کر بیٹھا تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر رہا ہو۔ قبولیت کے وقت بھی اس نے خوش قبولیت کے لیے ہاں کیا اور دستخط بھی اسی خوشی سے کیے۔ اس سے نمٹ کر نکاح خواہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بی بی عشرت جمال، آپ کا نکاح سکندر فیروز ولد فیروز سلطان سے حق مہر باعوض 10 لاکھ قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں کرب سے بھینچ لی اور سر اٹھا کر اعتماد سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ جی نہیں۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ نکاح خواہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے یہ نکاح نہیں قبول۔ بنا ڈر خوف اور اعتماد سے کہے گئے اس جملے نے پورے گھر پر قیامت توڑ دی۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ پھر ملیں گے اسی کہانی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور جانے سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے، اور آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔